نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب صدر جلسہ، علماء کرام اور معزز سامعین، میں بچیوں کی شخصیت سازی میں ماں کا کردار کے عنوان سے ایک مختصر سی تقریر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ لہذا یہ کہوں گا کہ این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حقیقت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام سے قبل عورتوں کا کیا حال و مقام تھا، کیونکہ ہزاروں صفحات اس پر لکھے جا چکے ہیں، تقاریر ہو چکی ہے اور ہوتی رہتی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دور جہالت میں جب کہ آفتاب رسالت فاران کے چوٹیوں سے طلوع نہیں ہوا تھا، مہتاب نبوت ابھی کفر و شرک کی تاریکی میں چمکا نہیں تھا، تو عرب و عجم، یونان و ایران، ہند و سندھ، ہر جگہ عورت ذات ظلم و بربریت کا شکار تھی۔ اس کو حقیر ترین مخلوق اور متاع حقیر جانا جاتا تھا۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہے جو عربوں کی حالت کی وضاحت ہے کہ وہ عورتوں کے وجود کو کتنا ذلیل اور اپنے لیے باعث عار و ذلت اور ننگ و کلنک مانتے تھے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ یعنی ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا تھا، قوم سے چھپا پھرتا تھا۔ اس خبر کی نحوست سے جو اس کو دکھائی گئی، سوچتا تھا کہ اس کو حقارت و ذلت کے ساتھ رہنے دے یا زمین میں دبا دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بچیوں کو زندہ درگور کرنا عام عادت و مزاج تھا، بلکہ باعث فخر و شجاعت کام مانا جاتا تھا۔ اسلام آیا اور اس نے عورتوں کو ان کے حقوق سے سرفراز کیا، ان کی ذات کو بلند کیا، ان کے وجود کی قدر کی، بلکہ عورت ذات کو وہ درجہ عنایت کیا جس کا دنیا نے تصور تک نہیں کیا۔ اسلام نے عورت کو ایک ماں کا درجہ دے کر اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، ایک بیوی کا مرتبہ دے کر شوہر کو اس کے حقوق کا نگراں و ذمہ دار بنا دیا، ایک بچی کا مقام و مرتبہ دے کر اس کی تربیت کو لازم و واجب قرار دیا، اور اولاد کو حکم دیا کہ ماں باپ کی اطاعت اور خدمت تم پر فرض ہے، ان کی نافرمانی حرام ہے، ان کو عزت دینا عذاب عظیم کا باعث ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس موضوع پر بہت ساری احادیث و آیات شاہد و ثبوت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے ایک بچی ہے اور اس نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی، بہترین ادب سکھایا، تو وہ بچی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ اسی طرح 2 بچی اور 3 بچی کے بارے میں بھی فرمایا۔ بچیوں اور بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ ایک ماں ہی اپنی بچی کو باکمال بنا سکتی ہے۔ ماں بچے اور بچی کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں ہی کی گود میں بچہ اور بچی آنکھیں کھولتے ہیں، اسی کا اثر سب سے پہلے اور زیادہ قبول کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار مائیں گزری ہیں جنہوں نے اپنی بے مثال تربیت سے اولاد کے اندر شجاعت و بہادری، حق گوئی و بے باکی، خودداری و خود اعتمادی پیدا کر کے ان کو دنیا کا مقتدی بنا دیا۔ سب سے پہلے جب کسی اسلامی ماں کا ذکر آتا ہے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے۔ آپ ہی کے بطن مبارک سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن پیدا ہوئیں۔ ان سب کی تربیت حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی نے فرمائی تھی۔ انہی نے اصلاح و تقوی اور ایمانی روح اس شان سے پیدا کی کہ دنیا انسانیت کے لیے نمونہ اور سیدۃ نساء الجنہ بن گئی۔ انہی شخصیت ساز خواتین میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ہے، جن کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج بن یوسف سخفی نے جب گھیر لیا تو فرمایا، بیٹا خود سپردگی مت کرنا، جاؤ لڑتے ہوئے اسلام کی حفاظت کرو اور جام شہادت نوش کر کے ماں کے دل کو سکون بخشو۔
انہی باکمال ماؤں میں سے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کی ذات بھی ہے، جو اسلام کی مشہور شاعر اور صحابیہ ہے۔ انہوں نے اپنے 4 جوان بچوں کو جنگ قادسیہ میں بھیجا اور فرمایا سب شہید ہو جانا، واپس مت آنا، میں شہید بچوں کی ماں کا ہلانا فخر سمجھتی ہوں، بجائے اس کے کہ تم ناکام زندہ واپس آؤ۔ انہی ماؤں میں حضرت غوث اعظم کی ماں ہے، جنہوں نے چھوٹے بچے عبد القادر کو جب بغداد حصول علم کے لیے بھیجا تو فرمایا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، اور ڈاکو نے قافلہ پر حملہ کیا تو سب کا سامان و دولت لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے عبد القادر سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 سونے کی اشرفیہ ہے۔ ڈاکو کو حیرت ہوئی، اس نے تلاشی لی تو نہیں ملی۔ ڈاکو نے کہا جھوٹ کیوں بولا؟ حضرت عبد القادر نے فرمایا کہ میں نے سچ کہا، میری ماں نے جھوٹ سے منع کیا ہے۔ پھر بتایا کہ میری صدری کے بغل میں ماں نے سل لیا ہے۔ حضرات سامعین، یہی سچ ان خونخوار ڈاکو کی اصلاح اور توبہ کا سبب بن گیا تھا۔ لہذا ایک ماں اپنی تربیت سے اپنی لڑکی کو مثالی بنا سکتی ہے، بیٹی کو مثالی بنا سکتی ہے۔ رضیہ سلطانہ جیسے حکمراں اور ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جیسی سخی عورت بنا سکتی ہے۔ ماں کی تربیت ہی سے بچے اور بچیاں سنورتے ہیں۔ آج کے یہی میرا پیغام ہے، وما علینا الا البلاغ۔